بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہم سمجھیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم ترین مقامات میں سے ایک مقام جو کہ ریاض الجنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے پہ واقع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرا ممبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث وہاں ریاض الجنہ میں لکھی بھی ہوئی ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر جو علاقہ ہے، جو حصہ ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک جہاں لگا ہوا ہے، اس ممبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جالی مبارک جو سبز رنگ کی سامنے نظر آ رہی ہوگی، اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ ریاض الجنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار جانا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ ویسے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام ہی بڑا اہم اور بڑا ضروری اور بہت ہی عظیم الشان ہے، لیکن ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے، یہ کافی تقریباً 26 میٹر اس کی لمبائی چوڑائی ہے، لیکن کچھ حصہ جالی مبارک کے اندر آ گیا اور بقیہ باہر ہے۔ اس کی علامت ہے کہ جہاں تک سبز قالین بچھا ہوا ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ نے عبادت کرنی ہے، یہاں پہ نفل پڑھنے ہیں، میں اس کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ سمجھ لیں کہ ریاض الجنہ کی سب سے پہلے میں فضیلت آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ریاض الجنہ میں ہم چند چیزیں دیکھیں گے۔ ہم دوسرے نمبر پر ریاض الجنہ کے اندر ممبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہم محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھیں گے۔ چوتھے نمبر پر ریاض الجنہ کے بڑے اہم 7 ستون، اس کی فضیلت اور فوقیت ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ اور پانچواں اور آخری نمبر ہے دقۃ المؤذن، جو کہ ریاض الجنہ کے اندر مؤذن کا حصہ ہے، یعنی جہاں مؤذن صاحب کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں وہ جگہ ریاض الجنہ کے بھی اندر ہے۔ یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھ کے جائیں، انشاءاللہ وہاں جا کے اس کی قدر کرنا نصیب ہوگا۔ یہاں سے اگر نہیں سمجھیں گے تو وہاں جا کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، اور لوگوں کے مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں، ہم اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا ایک حصہ بنا دیا جائے گا، یا جنت میں اس حصے کو بعینہ ہی منتقل کر دیا جائے گا۔ جب زمین ختم اور فنا کر دی جائے گی تو اس زمین کے ٹکڑے کو ختم اور فنا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ بہرحال دنیا میں جس نے جنت دیکھنی ہو تو وہ ریاض الجنہ کو دیکھ لے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان مقامات کی قدر کریں، وہاں پر جانے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھ لیں۔ جو خواتین کا حصہ ہے وہ پچھلا ہوتا ہے، مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ آج کل جو اوقات ہیں انہوں نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں، تو جو بھی اوقات ہوتے ہیں وہاں پر آویزاں کر دیے جاتے ہیں، اور اگر نہ پتہ چلے تو باب النساء پہ جا کے، جو خواتین کا پورشن ہے پچھلا حصہ، باب النساء پہ جا کے
وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریاض الجنہ جانے کی کیا ترتیب ہے، صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے جانے کی کیا ترتیب ہے۔ جب خواتین کے لیے صلاۃ السلام کی جگہ کھلتی ہے تو ان کے لیے ریاض الجنہ کی جگہ بھی کھلتی ہے، لیکن خواتین نہ تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتی ہیں اور نہ بقیہ ساتھ کے ساتھ ستونوں کے قریب آ سکتی ہیں۔ ہاں، دکت المؤذن جو ہے وہ خواتین کے حصے میں ہوتا ہے، یعنی مؤذن کا حصہ، لیکن اس کی کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں ہے، لہذا خواتین کو کوئی اتنا آگے آنے نہیں دیا جاتا، باڑ لگا دی جاتی ہے پردے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے مجبوری ہے، تو بہرحال پردے کی وجہ سے خواتین پچھلے حصے میں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ریاض الجنہ میں ہوتی ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ کچھ اور فضیلت فوقیتیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جب اصحاب صفہ کا چبوترے کے حوالے سے سمجھیں گے تو اس کے حوالے سے میں تفصیل انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے خواتین کے لیے یہ سسٹم ہے، اور ان کو جو ستون ہیں، کچھ 2-3 ستون ہیں، خواتین ان کو دیکھ سکتی ہیں، استوانہ سریر ہے، استوانہ حرس ہے، استوانہ وفود ہے، لیکن مرد حضرات سارے کے سارے ستون دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خواتین پریشان نہ ہوں، اتنا قرب حاصل ہو جانا اور اتنا قریب چلا جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سعادت ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں، اس کے اوپر کبھی پھر بات کریں گے، یہ کوئی محرومی کی بات نہیں، احساس محرومی نہیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی معاملہ آسان نہیں ہے۔ جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے، صلاۃ السلام پیش کرنے کے حوالے سے میں ذکر کر چکا، جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے تو باب الصدیق سے داخل ہوں یا باب الرحمہ سے داخل ہوں، یہ جو دیگر ابواب ہیں، باب السعود اور ان ابواب سے آگے باب السلام پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ باب الصدیق ہے، اور اس سے آگے باب الرحمہ ہے۔ جب ہم دروازوں کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم باب الرحمہ کے بارے میں تفصیل عرض کریں گے۔ تو آپ یہاں سے داخل ہوں گے تو آپ کے سامنے اور بالکل سامنے ریاض الجنہ ہوگا، لیکن کافی فاصلے پہ ہوگا، اس کے لیے آپ کو 3 باڑیں کراس کرنا پڑیں گی۔ آپ جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ایک باڑ لگا دیتے ہیں، آڑ لگا دیتے ہیں سفید رنگ کی، اور وہاں پر سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو ریاض الجنہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے مناسب ہے کہ اپنے پاس بیان رکھیں، یا اپنے پاس قرآن مجید رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، یا تسبیح رکھیں، تسبیح کرتے رہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ گپیں لگاتے رہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو 2 لوگ آپس میں جاتے ہیں تو وہ وہاں مل کے کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مووی بنا رہے ہوتے ہیں، انتہائی غیر مناسب ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی شدید خلاف ہے، سخت بے اکرامی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ گپیں لگائیں، باتیں کریں، یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ کوشش کریں کہ باڑ کے بالکل قریب چلے جائیں، کسی کو دھکا دیے بغیر اگر موقع مل جاتے تو باڑ کے بالکل قریب چلے جائیں، اور باڑ کے قریب جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں تقریباً آدھ پون گھنٹہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ آدھ پون گھنٹہ کھڑا ہونے کے بعد وہ پہلی بار ہٹاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک دوسری آڑ ہوتی ہے سفید رنگ کی پہلے جیسی، اب وہاں پر آپ کو تقریباً آدھ پون گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں پہ بیٹھ کے آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، جتنا جو بھی کریں، نفل نہیں پڑھ سکتے، رش ہوتا ہے، تو اگر موقع ملے تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آدھ پون گھنٹے کے بعد تیسری باڑ کھلتی ہے مرد حضرات کے لیے، تو اب تیسری باڑ کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل ریاض الجنہ کے سامنے ہوں گے، سبز قالین آپ کے سامنے ہوگا۔ بہترین وقت رات 1 بجے کے بعد کا ہے، باقی کسی بھی وقت جائیں تو یہ صورتحال نبٹنا پڑتی ہے۔ رات 1 بجے کے بعد کا وقت بہترین اس لیے ہے کہ اگر آپ کسی اور وقت میں جائیں گے تو اس وقت آپ بیٹھ سکیں گے آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ریاض الجنہ کے اندر، اور تمام کے تمام ستون سے انسان صحیح سے آپ استفادہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن رات 1-2 بجے آپ جائیں گے تو تقریباً 2-2:30 بجے آپ ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے، تو یہ 3-3:30 بجے کے بعد ریاض الجنہ سے نکالنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ریاض الجنہ میں داخل نہیں، نیا بندہ آ نہیں سکتا، اور پرانا بندہ اندر سے باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کون جائے گا؟ اگر کسی کو استنجے وغیرہ کی حاجت ہے تو وہی جائے گا۔ تو آپ حضرات ریاض الجنہ میں تقریباً 2-2:30 بجے بیٹھ جائیں،
اور اشراق کے بعد تک آپ کو اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے کوئی بھی آپ کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اٹھائے بھی تو کسی دوسری جگہ پہ اٹھ کے تھوڑا سا کھانچا نکال کے رستے سے ہٹ کے آپ بیٹھیں گے، ورنہ ریاض الجنہ میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور اس طرح دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں جس پر کئی ہزار مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک لگی ہے، کئی ہزار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک، آپ کے یدین یعنی کہ آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کے گھٹنے مبارک، آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، آپ نے یہاں پہ نوافل پڑھے، آپ نے یہاں پر عبادت کی، آپ نے یہاں پہ اللہ سے رویا، آپ نے یہاں پر آنسو بہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کے صحابہ کے ساتھ ہنسی مزاح کیا، صحابہ کرام کے ساتھ باتیں کی، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسے بولے، صحابہ کے ساتھ معاملات ہوئے، عظیم عظیم واقعات ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ سب صحابہ اور جید اور اکابر صحابہ یہاں پر بیٹھ کے ان کے یہاں وقت گزرے ہیں۔ یہ بڑی مبارک ترین جگہ ہے جہاں آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں، ان لمحات کو ادھر ادھر گپ شپ کرنے میں، موبائل سے تصویریں بنانے میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ضائع نہ کریں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں، بہت قیمتی اوقات ہیں، دوبارہ زندگی میں یہ سعادت بزور بازو نیست، اگر اللہ یہ سعادت دے رہے ہیں تو اس سعادت کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ تو یہ ہے ریاض الجنہ، اور اس کی تاریخی حیثیت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت جب میں ذکر کروں گا تو اس کے حوالے سے ایک بات آتی ہے جو یہاں پر ذکر کر دوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مرتبہ آگ لگی ہے، اور 2 مرتبہ آگ لگنے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جو ہے وہ جھلس گئی اور کئی اس کی جگہ گر گئی، لیکن ریاض الجنہ جو ہے یہ وہی اسی مقام پر ہے۔ ریاض الجنہ کے ستون پتھر کے تھے، وہ بھی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیے گئے، نہ پلروں کی جگہ تبدیل کی گئی، نہ ان کی فضیلت کی جگہ تبدیل ہوئی ہے۔ اور ریاض الجنہ کا وہی مقام ہے جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ فرمایا تھا، لہذا شکر ادا کریں اور اس چیز کو سمجھیں۔ دوسری چیز ہے منبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریاض الجنہ کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے اہم اگر نہ کہہ سکیں تو بہت اہم حصہ ہے منبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبری علی حوض، میرا منبر حوض پر ہوگا، یعنی حوض کوثر پر ہوگا۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو قائم على منبره وانا قائم الساعة على اقر حوض، اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ منبری علی الحوض، کہ میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قدمی علی ترعتی من ترع الجنہ، اور ایک جگہ فرمایا وضعت منبری علی هذا، وضعت منبری هذا علی ترعتی من ترع الجنہ۔ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر کے بارے میں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا، یعنی یہ کہ حوض کوثر کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوگا۔ اور دوسرا ارشاد یہ فرمایا کہ جنت کی ترع میں سے ایک ترع پر ہوگا۔ جنت کی ترع کہتے ہیں درجے کو، درجہ عربی میں ترع کہتے ہیں معذرت دروازے کو، تو یعنی کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی جگہ یہ منبر ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے منبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گے۔ اور ترع کا مطلب ایک تو مطلب دروازہ ہوتا ہے اور ایک مطلب درجہ ہوتا ہے، یعنی جنت کی سیڑھی ایک میرا منبر ہوگا یا پھر جنت کا پایا ہوگا۔ تو 3 باتیں فرمائی، حوض کوثر پر ہوگا، جنت کے کیا ایک دروازے کے ساتھ لگا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ میرا منبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گے۔ تو یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر مبارک کے متعلق ارشاد فرمائی۔
یہ ممبر جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ کے اندر، یہ ممبر وہی ممبر نہیں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ترکی طرز کا ممبر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جو ممبر ہوتے ہیں وہ دوسری طرز کے ہوتے ہیں، اور یہ جو ممبر ہے یہ ترکی طرز کا ممبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں، سمجھ رہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے ممبر کی طرح تھا، لیکن تقریباً سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جیسے پاکستان ہندوستان میں ممبر ہوتے ہیں کہ اس کے گرد اونچی دیوار نہیں ہوتی، ایسے ہی اس ممبر کے گرد ایسا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر مبارک پر کھڑے ہو کے یعنی سب سے اونچے درجے پہ کھڑے ہوتے تھے، تو یعنی کہ تیسری سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، دوسری پہ آپ کے قدمین ہوتے تھے۔ تو سیدنا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو دوسرے پہ آپ بیٹھے ہیں اور تیسری سیڑھی پر پاؤں تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کی تیسری سیڑھی پر حضرت عمر بیٹھے ہیں اور زمین پر حضرت عمر کے پاؤں تھے۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ممبر اس طرح 3 سیڑھیوں کا تھا، آپ تیسری یعنی ٹاپ پر بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ممبر بنایا گیا تو ستون حنانہ کا واقعہ ہوا، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو ممبر بنایا گیا، یہ ممبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب تیار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اونچا بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ابتدا میں وہ اس جگہ بیٹھے کہ جہاں پر حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اس جگہ بیٹھنا شروع ہوئے جہاں پر حضرت سیدنا عثمان جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا۔ جب حضرت معاویہ نے تو اس طرح یہ ممبر وہ کل 9 سیڑھیوں کا ہو گیا، 7 سیڑھیاں نہیں، 7 سیڑھیوں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے جو ممبر بنایا وہ 9 سیڑھیوں کر دیا، 9 سیڑھیاں والا ممبر بنا دیا، یعنی اسی ممبر میں اضافہ کر دیا۔ تو اس کے بعد جو بھی اس ممبر پر بیٹھتا تو وہ 7ویں سیڑھی پر بیٹھتا، یعنی جہاں حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے وہیں پر ہر شخص بیٹھنے کی ترتیب بنتی گئی۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعمیر ہونا اور پھر آتش زدگی کے واقعات ہونا شروع ہوئے، تو یہ ممبر چلتا چلتا یہ 7واں ممبر بنایا ہے سلطان مراد سوم عثمانی نے۔ یہ 7واں ممبر بنا، وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ممبر انتہائی حسین اور جمیل اور سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اسی ممبر پر سونا کاری اور اعلیٰ نقش لگائے گئے ہیں، اوپر کی جانب ایک بڑا خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے، پھر اس کے اندر خالص سونے کی اس کے اوپر پالش کی گئی ہے، دروازے کے اوپر کنگرے ہیں ان کے اوپر بھی سونا لگا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا دلکش، بڑا خوبصورت، بڑا حسین ترین ممبر ہے۔ لیکن آج کے ممبر میں اس ممبر میں فرق ہے کہ آج کے ممبر کے اندر مزید 3 سیڑھیاں ہیں، یعنی آج کے ممبر 9 اور 3 12 سیڑھیوں کا ہے، جن میں 3 سیڑھیاں دروازے سے باہر ہوتی ہیں اور بقیہ 9 سیڑھیاں اندر ہوتی ہیں، یعنی اوپر کی 2 سیڑھیاں چھوڑ کے امام اس ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک مقام ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ستون حنانہ جو ستون تھا اس کو دفن کیا گیا تو اس ممبر کی جگہ پہ دفن کیا گیا، تو یہ بڑی مبارک ترین جگہ ہے۔ اس کو چومنا، چاٹنا، اس کے ساتھ جسم کو مس کرنا، رگڑنا، یہ تو انتہائی غیر مناسب قسم کے اعمال ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے مزاج کے اوپر موقوف ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایسی حرکتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو اشتباہ ہو، دوسروں کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے کہ بھئی ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر
انتہائی مستحکم قسم کی تاریخ رکھے ہوئے ہے. اس جگہ پر آپ کھڑے ہوں گے، اس جگہ آپ دیکھیں گے، اور بھی اس کے بارے میں کچھ مسائل احکامات ہیں لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ہے جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو بھائی اس مقام پر حاضری دینا، اس مقام پر بیٹھ کر عبادت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس سعادت کو ضائع نہ ہونے دیں.